بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے گزر رہے تھے تو روضہ اقدس سے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کتنا بڑا عظیم المرتبت پیغمبر رب العالمین نے اس امت کے اوپر، اس امت کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ قربان جاؤں رب العالمین تیرے شان کریمی پر۔ ہاں رب العالمین نے احسان جتلایا ہے تو اپنے نبی کو اس امت کا نبی بنا کر احسان جتلایا ہے۔ او مسلمانوں، او مسلمانوں، او مسلمانوں فریاد کرتا ہوں، او مسلمانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی تعلیمات کو ضائع ہونے نہیں دینا، اپنے نبی کی تعلیمات کو سر سے پاؤں تک، پاؤں کے انگوٹھے تک اپنانے کی کوشش کرنا۔ اے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتا ہوں، قرب قیامت کا دور ہے، نئے فتنے روز بروز رونما ہو رہے ہیں۔ او مسلمانوں سدھر جاؤ۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے سب سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، 100% تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 100% رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او مسلمانوں کوشش تو کرو نا، او مسلمانوں کوشش تو کرو نا، کل قیامت کے دن ہم اور ہم سب نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے۔ ہم تو نام محمد مصطفیٰ کا لیتا ہے، ہم تو نام محمد مصطفیٰ کا لیتے ہیں، ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ او مسلمانوں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے 6 فٹ بدن، 5 فٹ بدن کے اوپر احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاگو کرنا ہوگا، پھر تب جا کے ہم فخر سے کریں گے ہم نبی کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک عربی شاعر ہیں، یہ شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عربی شاعر ہیں جس نے 40,000 اشعار لکھے ہیں، کس کی شان میں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر کا ترجمہ ایک اردو دان شاعر نے کیا ہے۔ وہ اردو دان شاعر اس عربی اشعار کا ترجمہ لکھتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آولا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔